السلام علیکم معزز ناظرین، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایف بی آر نے کل 20 جون 2025 کو جو ای انٹیگریشن کی جو ڈیٹ ہے اس میں ایکسٹینشن کرتے ہوئے ایک منتھ کا اضافہ کر دیا۔ یہ انٹیگریشن کی جو ڈیٹ کی ایکسٹینشن ہے یہ ایک ڈیو ڈیبیٹ تھی، ایک ڈیو ڈیمانڈ تھی تمام سیکٹرز کی طرف سے، لیکن اس کے اوپر مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بیان کر سکوں، تاکہ جو میرے نئے سننے والے ہیں یا جو لوگ اس کے ساتھ فیملیئر نہیں ہیں ان کو بھی اس میں سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ یہ ایک نہ صرف کہ برننگ ایشو ہے بلکہ یہ آنے والے وقت میں ایک اچھا خاصا ٹاسک بن جائے۔ جی تو ناظرین کرام، اگر ہم اس کی ہسٹری کے اوپر کوئکلی ایک جائزہ لیں تو ہمیں سب سے پہلے ایس آر او 1525 نظر آتا ہے، جو کہ 10/11/2023 یعنی 10 نومبر 2023 کو ایف بی آر نے ایشو کیا، جس میں سب سے پہلے جو ہے رولز فار الیکٹرانک ٹرانسمیشن آف انوائسز کو بیان کیا گیا، جس کو آسان لفظوں میں ہم ای انوائسز یا انٹیگریشن آف دا ٹیکس پیئر کہہ سکتے ہیں، جس میں یہ ڈیفائن کیا گیا، یہ رولز بنایا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو ایف بی آر کہے گا، وہ لوگ ہوں گے جو کہ ای انٹیگریٹ کریں گے اپنے اپنے کاروبار کو ایف بی آر کے پورٹل کے ساتھ، جیسا کہ ٹیئر 1 سیکٹر میں ایک دفعہ یہ پریکٹس آلریڈی ہو چکی تھی۔ اس کے رولز ڈیفائن کیے گئے کہ یہ کون لوگ کریں گے، کیسے ہوگا، اور وہ لوگ کون ہوں گے جو کہ ایف بی آر، جن کو ای انٹرمیڈیریز کہا گیا، جو کہ ایف بی آر کے پورٹل کے ساتھ ٹیکس پیئر کا پورٹل جو ہے اس کو جوڑیں گے، یعنی کہ انٹیگریٹ کریں گے۔ اس کو لے کے آگے چلتے ہوئے پھر 12 دسمبر 2023 کو 1525D1 کے ذریعے فردر امینڈمنٹس کی گئی، اور جیسا کہ ایف بی آر نے پچھلے ایس آر او میں کہا تھا کہ وہ بتائے گا کہ کون سے سیکٹر یا ٹیکس پیئر جو ہوں گے وہ اپنے کاروبار کو انٹیگریٹ کریں گے ایف بی آر کے ساتھ۔ سب سے پہلے ایف ایم سی جی سیکٹر کو کیٹر کیا گیا کہ اس کے مینوفیکچررز، امپورٹرز، ڈسٹریبیوٹرز، ہول سیلرز، یعنی کہ پوری ایف ایم سی جی چین کو ای انٹیگریشن کے حوالے سے نامنیٹ کر دیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے کاروبار کو انٹیگریٹ کریں گے، بٹ سٹل ایک پورشن ابھی پینڈنگ تھا کہ یہ کب سے اپلیکیبل ہوگا۔ اس کے لیے ایک الگ سے ایس آر او 28/2024 10 جنوری 2024 کو ایشو کیا گیا، جس میں یہی ایف ایم سی جی سیکٹر کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ 1 فروری 2024 سے اپنے کاروبار کو ایف بی آر کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے۔ ناظرین، یہ جب سیکٹر ڈیفائن ہو گئے، ساری بات چیت ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر نے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں کی، صرف لوگوں کو جو لاسٹ 28 ایس آر او آیا تھا 10 جنوری 2024 کو، اس کے بعد اس میں کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آتی۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کام ہو رہا تھا، لوگوں کو لائسنس کمپنیز کو دیے جا رہے تھے، جن کا میں آگے آپ کو بیان کروں گا وہ کون سی کمپنیز ہیں، تاکہ وہ ایف بی آر کے بہاف کے اوپر جو ٹیکس پیئرز ہیں جو بھی نامنیٹ ہوگا، جیسا کہ پہلے ایف ایم سی جی ہو چکا تھا، بٹ ایف بی آر کی ڈرائیو، ڈیجیٹل ڈرائیو جو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ باقی سیکٹرز بھی اس میں آئیں گے، تو ان کمپنیز کو، سافٹ ویئر ہاؤسز کو جو ہے انٹیگریٹ لائسنس دیے جا رہے تھے فار دا انٹیگریشن فار دا ٹیکس پیئرز ود دا ایف بی آر پورٹل۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے 22 اپریل 2025، جب سڈنلی ایف بی آر نے ایس آر او 709/2025 کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ کارپوریٹ سیکٹر 1 مئی 2025 اور نان کارپوریٹ سیکٹر 1 جون 2025 تک اپنے آپ کو ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیں، ای انوائسز ایشو کریں، ریئل ٹائم اپنی انفارمیشن ایف بی آر کے پورٹل کے ساتھ شیئر کریں۔ اب یہ یکدم جب یہ آیا نوٹیفیکیشن، تو یہ 22 اپریل کو آیا، اور صرف 7 یا 8 دن دیے گئے کارپوریٹ سیکٹر کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے، جو کہ ایک کمبرسم پروسیس تھا، اچھی خاصا جو ہے ایک پینک بھی کریٹ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد پھر چونکہ اس کے بارے میں بھی ایمبیگوٹیز تھیں، لوگ اس کے ساتھ اتنا زیادہ فیملیئر نہیں تھے، ایف بی آر نے نو ڈاؤٹ اس میں برین اسٹارمنگ کی، لوگوں کو مختلف فورمز کے ذریعے اس کے بارے میں اویئرنیس بھی دینا شروع کی، لیکن الٹیمیٹلی لوگ اس کی طرف جو ہے ہیزیٹینٹ تھے۔ اسی وجہ سے جو میں نے پہلے بات کی کہ ایف بی آر نے 20 جون 2025 یعنی کہ کل اس نوٹیفیکیشن کو آگے ایک نوٹیفیکیشن سے ایکسٹینڈ کیا اس کی ڈیٹ کو، کہ کارپوریٹ کے لیے 1 جولائی 2025 ہے اب، اور نان کارپوریٹ کے لیے 1 اگست 2025 ہے۔
नाज़रीन, ये मैंने हिस्ट्री के साथ साथ आपको मौजूदा सिचुएशन बता दी, लेकिन अब मैं चाहूँगा अपने टैक्स पेयर्स, मोअज़्ज़ज़ टैक्स पेयर, टैक्स गुज़ारान जो हैं उनकी आसानी के लिए कि वो कौन सी कंपनी है या वो कैसे इंटीग्रेट करवा सकते हैं अपने कारोबार को, क्योंकि अब करवाना तो सबको पड़ेगा, कि वो कौन सी कंपनी है, वो क्या प्रोसेस जिसके ज़रिए वो अपने कारोबार को FBR के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ई-इनवॉइसेस इशू कर सकते हैं। इसमें आसानी के लिए सबसे पहले मैं नाम लूँगा प्राल का, जो कि FBR की एक सब्सिडरी है, जो कि ई इंटीग्रेशन के हवाले से टॉप प्रायोरिटी भी होगी, क्योंकि ये अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। उसके बाद दूसरी कंपनी आ जाती है फ़िलहाल वेब DNA वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड है, EY वालों की कंपनी है, जैसे हबल प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ, ये नाम जो मैंने बयान किए हैं ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं केस टू केस, क्योंकि FBR जब ये काम बढ़ेगा, अल्टीमेटली वर्कलोड होगा, तो मज़ीद लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर भी इसमें आएंगे या मे भी आ चुके हों। ये हर बंदा जो है अपने पोर्टल में, जब आयरस पोर्टल में लॉगिन करेगा तो ऊपर डिजिटल इनवॉइसिंग का एक पोर्टल टैब बना हुआ है, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाके आप इनमें से किसी भी कंपनी को या जो भी उस वक्त आपको अवेलेबल होंगी उसके साथ आप उसको सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो कंपनी का नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा और अल्टीमेटली आप जो है उनका सॉफ्टवेयर आके आपके जो उनके एक्सपर्ट्स होंगे आपके प्रेमिसेस में आके उसका सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देंगे, उसके सॉफ्टवेयर आपको देंगे और अल्टीमेटली आप इंटीग्रेट होंगे FBR के साथ। यहाँ पे जो एक याद रखने वाली चीज़ है कि FBR ने जो सर्विस चार्जेस कह लें वो भी नॉमिनेट कर दिए, डिफ़ाइन कर दिए, ताकि जो है कोई भी ई इंटीग्रेटर जो है वो उससे बियॉन्ड ना जा सके और टैक्स पेयर को एक्सप्लॉइट ना कर सके। उसमें सबसे पहले जो लाइसेंस इंटीग्रेटर है वो 10 रुपीज़ पर इनवाइस जो है वो टैक्स पेयर से चार्ज करेगा। दूसरे लेवल पे आ जाएँ तो एक मंथली रिटेनरशिप फ़ी रखी गई है, जो कि लाइसेंस इंटीग्रेटर टैक्स पेयर से लेगा। उसकी सीलिंग बयान कर दी गई है, जो कि 1 लाख पर मंथ या 1 मिलियन पर ईयर पर टैक्स पेयर होगा। ये FBR को रिपोर्ट करके वो मुतलका कंपनी वसूल करेगी और इससे ज़्यादा जो है वो आपने नहीं पे करना, इससे ज़्यादा वो कंपनी आपसे डिमांड नहीं कर सकती। प्लीज़ इसको ज़हन में रखिएगा। इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई के लिए, या अगर आप इंटीग्रेशन करवाना चाह रहे हैं या इस सिलसिले में आप कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहते हैं या टैक्स एडवाइजरी चाहते हैं, तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे नंबर जो हैं आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।